بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری چیزیں جب خبروں میں آ جاتی ہیں تو زیادہ تر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات وہ نہیں ہے، کیونکہ خبروں میں لائی وہ اس لیے جاتی ہیں کیونکہ وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیں اور آپ اصلی بات سے جو ہے وہ اس پہ دھیان نہ دیں۔ تو اب جیسے جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تو ایران تقریباً ترنے والا ثابت ہوا، اور وہ جو ہے وہ جتنے بھی فضائی حملے ہو رہے تھے اس کو نہیں روک سکا، تو پھر وہ جنگ کیوں رک گئی؟ اس وقت بھی میرے ذہن میں ایک اوپینین یہ تھا کہ یہ پاکستان کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم ایران پہ حملہ کریں گے تو ہماری کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ ایکٹیو ہوں گی، اور ہم اس میں کس طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے، اور ہماری انٹرنل جو پینیٹریشن ہے وہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو، لیکن کہتے یہ ہیں کہ جب 7 لوگ جو ہے وہ ایک طرح سوچ رہے ہوں تو 8ویں پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف سوچے، تاکہ ایک نیا راستہ، ایک نیا نقطہ، ایک نیا امکان ظاہر ہو۔ اور جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ امکانات پر روشنی ڈالیں، کیونکہ ان کے پاس صحافیوں کی طرح کوئی خاص خبریں تو ہوتی نہیں ہیں۔ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے ہائپر سونک میزائل کا ٹیسٹ کیا تھا، جس کی جو ملٹیپل کلرڈ لیئرز ہوتی ہیں وہ آسمان میں دیکھی گئی تھی، اس نے دنیا کو چونکا دیا ہے۔ اور یہ بحری بیڑے جتنے بھی ہیں یہ ابھی ایران سے تھوڑا سا دور اس لیے موجود ہیں کہ ایک تو ایک دائرہ اس کو بھی تھریٹن کریں، لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہ وہ مانیٹرنگ ڈیوائسز لے کر آنا چاہتے ہیں جو سیٹلائٹ کے ذریعے جو ڈیٹا نہیں مل سکا تھا وہ انہیں پاکستان کا مل جائے، اور اب مزید کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، مزید کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہ اس کو کلوزلی مانیٹر کر سکیں۔ تو جیسے خالد محمود عباسی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایران بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے، یا یہ کہ افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے، میرے خیال میں ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے شپس یہاں پہنچے ہیں جن کے اندر ریڈارز لگے ہوئے ہیں جو کلومیٹرز آف کلومیٹرز تک، تھاؤزنڈز تقریباً آپ سمجھ لیں گے آف کلومیٹرز تک مانیٹرنگ کرتے ہیں، تو ایران پہ تو یہ سمپل جہاز سے بمباری کر کے بھی دوبارہ تباہی مچا سکتے ہیں۔ ان کے پاس ابھی تک کوئی ایئر فورس نہیں ہے، پراپر ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس صرف ایک میزائل پاور ہے جو کہ رسپانس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ تو یہ اتنے قریب کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ اور عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دور سے مارک کرنے والے میزائل اور دوسری چیزیں ایسے ملک کے خلاف موجود ہیں کہ جو ایئر پاور نہیں ہے، تو آپ وہاں سے استعمال کریں۔ آپ ان کے قریب آ کے ان کو میزائل مارنے کا موقع کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جتنے بھی ایئر کرافٹ کیریئرز اور دوسری چیزیں آئی ہیں جن میں بے شمار قسم کی مانیٹرنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، یہ تو خواہ مخواہ میں ورنریبل ہو جاتی ہیں نا آپ کو اتنا قریب پہنچا کے۔ تو آپ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے آس پاس، اور جو جس کو کہتے ہیں آبنائے ہرمز، اس کے آس پاس اور اس سمندر میں آپ پہنچا کے کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اس کو کلوزلی واچ کرنا چاہیے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے انشاءاللہ کر رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ صرف ایران کے لیے اتنی بڑی تیاری نہیں لگتی، یہ آپ کو بھی مانیٹر کرنا چاہ رہے ہیں، اور انڈیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیوں اس وقت ہار گئے تھے اور اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور یہ آخر میں جو رحمان کیانی ہیں ان کے کچھ شعر میں کہہ دوں، بے شک انڈیا ترنے والا ثابت ہوا ہے، مگر اور شاید انڈیا میں اب اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی کافی عرصے تک کہ وہ کچھ کر سکے، جب تک یہ کہ یہ امریکہ جو ہے وہ اس کو اس طرح کی معلومات اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے پاکستان کی ساری لوکیشن نہ دے دے جیسے اس نے کارگل میں دی تھی۔ پھر بھی میں رحمان کیانی کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں کہ ایک تلوار سے پتھروں کا کبھی کچھ بگڑتا نہیں، بلکہ تلوار ہی ٹوٹ جاتی ہے جرم مکافات سے، چھوٹ جاتی ہے خود ظلم کے ہاتھ سے، لیکن انسان پر ظلم کے ہاتھ کو روکنا فرض ہے، موڑنا فرض ہے، ایک ظالم سے تلوار کو چھیننا فرض ہے، توڑنا فرض ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی حد سے بڑھے، ہم پہ لازم ہے امن و اما کے لیے اس کے سینے میں سنگین ہم گھونپ دیں، جنگ کی آگ میں خود اسے جھونک دیں، تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔